میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ میں اپنی کتاب میں علی کے مخالفین کو جگہ دے دوں۔ اللہ اکبر۔ اے فرزند رسول، آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے اگر امام حسین کو صحابی کا ہی درجہ دیا جائے؟ میں نے کہا نا میں شیعہ ہوں۔ جو بھی جاننا چاہتے ہو اس در سے آگے پوچھ لو۔ آپ کو میں نہ دکھا سکا آپ کا جوتا میرا سر۔ دیکھیں، قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، آج بھی اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن عربوں کے لیے آیا ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہر قبیلے کے لیے، ہر گروہ کے لیے، ہر زبان کے لیے جو ہے نا الگ سے کتاب اتاری جائے۔ یہ صاحب کتاب میں خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ جب لوگ اس سے آ کر پوچھیں کسی بھی زبان کے ہوں، وہ ان سے ان کی زبان میں بات کرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر زبان میں جو ہے ایک الگ سے نبی جائے، الگ سے حجت قائم ہو، ایک ہی زبان میں، کیونکہ پھر اگر مختلف زبانوں میں مختلف کتابیں ہوتی تو کتاب کی نہ عزت رہتی نہ اس کا وہ وقار رہتا۔ مختلف کتابیں تو اختلاف مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ صاحب کتاب میں جو ہے خدا نے یہ کمال رکھا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کی زبان، ان کے جو ہے وہ اس کے حساب سے بات کرے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ لوگوں سے ان کی زبان میں بات کریں گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے پاس یہ بھی روایت ہے کہ سندھ سے لوگ گئے ملنے، انہوں نے ان سے سندھی زبان میں بات کی۔ اچھا، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سندھ سے لوگ گئے یا انہوں نے بات کی، یا یہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان لاجیکل بات ہو جس پہ پریشان ہوا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان لاجیکل بات نہیں ہے حافظ صاحب، لیکن آپ علیہ السلام کی صبح شام دن رات یہاں تک کہ آپ کے جنابت کے غسل تک کی روایت ہمارے سامنے موجود ہے۔ سندھ سے وفد کا آنا تو بہت بڑی بات ہے، تو کسی وفد کا آنا اگر آپ کے پاس روایات نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ کا ماخذ کچھ اور ہے، ہمارے پاس نظام کچھ اور ہے۔ آپ کے پاس ہے نہیں، دیکھیں میری بات سنیں نا، جو راویان ہیں، جو مثال محدثین روایتیں لکھ رہے ہیں، وہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کی جو ہے حدیث بتائی جائے، تو وہ نہ فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا۔ تو جب یہ راوی موجود تھے اس وقت امام زین العابدین بھی تھے، تو ضروری یہ تھا کہ رسول خدا کی وصیت کے مطابق کوئی آتا امام زین العابدین سے پوچھتا کہ اے فرزند رسول، آپ کے بابا حسین کیسے نماز پڑھتے تھے اگر امام حسین کو صحابی کا ہی درجہ دیا جائے، تو مسئلے حل ہو جاتے۔ ایک عبادت کے اندر ہی جو ہے نا کتنے مسائل ہیں طریقہ کار کے اندر۔ تو یہ عقل کو سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ فرما رہے ہیں غسل اور جنابت کی بھی روایات ہمارے پاس موجود ہیں، نماز تو دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اختلاف کیوں ہے پھر؟ یہ ایسے 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 کا جو چیز بہرحال اللہ کے رسول نے کی زندگی میں، وہی تو بات ہے۔ تو کیا جو رسول خدا نے جو ہے مثال کے طور پر چاہا تھا کہ ایک در دکھا دوں انہیں، جو بھی جاننا چاہتے ہو اس در سے آگے پوچھ لو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو مثال کے طور پر جو زندگانی امام زین العابدین کی ہے، امام باقر کی ہے، امام جعفر صادق کی ہے، تو انہوں نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں رسول خدا کے بارے میں، جس طرح سے رسول خدا کی تعریف انہوں نے کی ہیں، اوصاف بتائے ہیں، تو ان کی زبانی اور جو کتابیں ہیں ان کی زبانی مختلف ہے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہمارا ماخذ ہے سارا کا سارا وہ رسول خدا کے اوصیاء اہل بیت، ان سے ہم نے دی۔ آپ کا ماخذ اہل بیت رسول کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اوصیاء اللہ اہل بیت سے ہم نے سارا متن لیا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں لیا؟ آخری سوالات ہے میرے۔ جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ مسند امام احمد بن حنبل جو ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لکھی گئی پہلی کتاب ہے۔ یعنی پہلے مسند امام احمد بن لکھی گئی، اس کے بعد پھر امام بخاری اور امام مسلم کی کتابیں لکھی گئی۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں ایک پوری جلد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات کی نقل کی ہے، ٹھیک ہے، ایک پوری جلد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو ہمارے ہاں صحاح 9، صحاح 6 نہیں، 9 کتابیں ہمارے ہاں صحاح میں شمار ہوتی ہے۔ موطئ امام مالک بھی اس میں، ابن خزیمہ بھی، ایک دوسری کتاب بھی ہے، صحاح 6 معروف ہے، لیکن معروف زیادہ ہے۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تقریباً 500 کے قریب روایت، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، دیکھنا 500 آپ کو میں یہاں پر اس پروگرام میں نہ دکھا سکا، آپ کا جوتا میرا سر، بس آپ کا سر سلامت رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایتیں جو ہے نا وہ احکام کی ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کیسی نماز۔ اب یہ تو آپ فرمائشی پروگرام کریں گے، میں امام احمد بن حنبل کو زندہ تو نہیں کر سکتا ہوں کہ آپ کی فرمائشی اب مثال کے طور پر کوئی قصہ ہو اس میں امیر المومنین کا ذکر ہو، الگ چیز ہے، جو ہوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا، یہ بھی اس کے ضمن میں امام نسائی کو شہید کیا گیا تھا، میں ابھی آتا ہوں اس جی جی،
میں جو وہ میں نے کہا نا میں شیعہ ہوں، اس میں امام نسائی بھی میرے سب سے بڑے امام ہیں. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان 2 کتابوں کے بعد اگر اصح الکتب ان 6 میں سے دیکھی جائے تو امام نسائی کی. اللہ. امام نسائی شہید اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر غلبہ جو اہل بیت کے حق کا تھا. سبحان اللہ. اس پر ایک اور شخصیت کو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں، امام حاکم مستدرک حاکم والے، ان کو ان کے منبر سے مار مار کے اتارا گیا اس بات پہ کہ آپ اہل بیت کے بارے میں ان کی غلطی کیا تھی. انہوں نے صرف اتنی بات کہی تھی، میں سب کو مانتا ہوں لیکن مجھ سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ میں اپنی کتاب میں علی کے مخالفین کو جگہ دے دوں. اللہ اکبر. یہ مستدرک حاکم جی امام حاکم نیسابور والے. یہ تو محبت کا الگ لیول ہے. یہ لیول اہل سنت میں موجود ہے. اہل سنت والجماعت الحمدللہ اپنے اہل بیت سے جڑی ہوئی ہے. اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کے قدموں کو اپنے لیے وہ مقام بنایا ہے جہاں سے پکڑ کر ان قدموں کو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ہم نے کبھی بھی اہل بیت کو نہیں چھوڑا. ہم یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ ہے، کوفہ میں رہے، کوفہ میں آپ کی شہادت ہوئی ہے. کوفہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب اٹھا ہے. اب کوفہ میں 2 شخصیات کا مذہب چلا ہے، عبداللہ بن مسعود اور علی رضی اللہ تعالیٰ کو. لہٰذا آپ کو فقہ حنفی میں آدھے سے زیادہ اقوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نظر آئیں گے. احکام میں بھی، معاملات میں بھی ہم مانتے ہیں اس چیز کو. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اہل فرقہ جعفریہ کی جو تخریج ہوئی ہے، اس کا جو بنا ہوا ہے، اس کے احکامات لیے گئے ہیں، اس کے ایک الگ ان کا تسلسل ہے. ان کا ایک الگ میں نے کہا نا اصول حدیث الگ ہیں، اصول تفسیر الگ ہے. لہٰذا یہ اپنی بات کو مانتے ہیں، ہم اپنی بات کو مانتے ہیں. میں تو یہی بات انسرز کر رہا ہوں کہ میرا ان کا اختلاف اس لیے نہیں بنتا کہ جو شخص یہ بخاری کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف آئے تھے، میں کہتا ہوں بخاری قرآن کے لیے سب سے بڑا مفسر ہے. ماضی میں اختلاف ہو سکتا ہے، مستقبل میں تو نہیں ہو سکتا. امام مہدی میں تو نہیں ہو پا رہا. میرا تو کوئی اختلاف نہیں سوائے ایک بات کے ولادت کے معاملے میں وہ 1200 سال سے نہیں ہے. بس اس بات پہ کچھ ہو سکتا ہے، پھر اور ایک اتفاق کی رائے بن جائے گی. میں نے آپ کے سامنے سے ایک آیت پڑھی ہے کہ خدا متعال اس بات پر قادر ہے کہ وہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک زندہ رکھ سکے. تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے. رسول خدا وہ ذات ہیں کہ ان کے لیے خدا متعال کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ان کے قلب پر. تو قرآن کا ظرف کیا ہے؟ اگر یہ جبل پر اترتا تو خشیت خدا سے رضا لیتا. تو قرآن کا ظرف ہے قلب رسول خدا. ٹھیک ہے، رسول خدا جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ظرف قرآن کہاں ہے؟ تو کوئی تو ایسا قلب ہو جو اس قرآن کو اٹھائے. تو قرآن نہ تو یہ صفوں پر ہے جو لکھا ہوا، در حقیقت یہ ہے نہ حفاظ قرآن کے دماغوں میں ہے، بلکہ قرآن وہاں پر ہے کہ سورہ عنکبوت میں خدا متعال نے فرمایا بل وآیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن جو ہے ان سینوں کے اندر ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ اسے بلند رکھے گا جسے اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے. تو ہم جو دنیا میں آتے ہیں یہاں سیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتاب قرآن جو ہے اس کے ساتھ ایک اس کا معلم ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتا ہے. اس دور میں کون ہے؟ اس دور میں امام مہدی ہیں. امام مہدی غیبت میں ہیں، ہم صبر کر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس قدر صبر کر رہے ہیں اللہ کے وعدے پر. میں نے آپ کو ساری چیزیں کلیئر کر چکا ہوں. میں اس پہ صبر کروں گا اور اس چیز کو اگلے حصے میں ٹرانسفر کروں گا. یعنی یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ اگر ہادی ہے تو میں ہدایت لے سکتا ہوں.